بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مارکیٹنگ کے لیسن نمبر 3 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ مارکیٹنگ فنکشنز، سب سے پہلے مارکیٹنگ فنکشنز یعنی کہ مارکیٹنگ کے فعال۔ دیر آر 8 یونیورسل فنکشنز دیٹ آر پرفارمڈ ان مارکیٹنگ۔ دیز آر ایز شو ان فگ۔ دیز آر بائنگ، سیلنگ، ٹرانسپورٹنگ، اسٹورنگ، اسٹینڈرڈائزنگ اینڈ گریڈنگ، فنانسنگ اینڈ فائنلی رسک ٹیکنگ۔ نو لیٹس ڈسکس دیز ون بائی ون۔ دوستو اس میں کیا ہے کہ مارکیٹنگ کے 8 فنکشنز ہیں جو مارکیٹنگ میں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہ فنکشنز درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے خریدنا، پھر بیچنا، پھر نقل و حمل، پھر ذخیرہ کرنا، پھر معیاری بنانا اور پھر درجہ بندی کرنا، اور آگے ہے فنانسنگ، اور آخر میں ہے خطرہ مول لینا۔ آئیے ہم ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بائنگ یعنی کہ خریدنا۔ را مٹیریل ٹو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز اینڈ to purchase finished goods or services as a retailer or wholesalers to sell them again for final customers and consumer۔ چونکہ سب سے پہلے ہمارے پاس خام مال تیار کرنے کے لیے سامان ہونا چاہیے۔ ہم سامان خریدیں گے تو آگے اشیاء خدمات پیدا کر سکیں گے، اور اسی طرح اشیاء خدمات پیدا کر کے ہم گاہکوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اور اشیاء خدمات کو فروخت کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں سیلنگس یعنی کہ اشیاء کو بیچنا۔ The function to be performed to sell the products, services, ideas to satisfy customers' needs or wants, using advertising, personal sailings and sales promotions to match goods and services to customer needs۔ دوستو اس میں کہہ رہا ہے کہ گاہک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے انجام دیے جانے والے فنکشن ہیں۔ اشیاء کو کسٹمرز کی ضرورت کے مطابق فروخت کیا جائے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، آگے ہمیں بتا رہا ہے فنکشن آف اے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے فنکشنز کیا ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ڈسٹریبیوشن، پھر فنانسنگ، پھر مارکیٹ ریسرچ، آگے ہے پرائسنگ، پھر پروڈکٹس مینجمنٹ، آگے پروموشن، 7ویں نمبر پر سیلنگز اور 8ویں نمبر پر ہے کلوزنگ انٹریز۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں آگے ٹرانسپورٹنگ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یعنی کہ نقل و حمل۔ Functions related to creates the availability of products or services. It is used for moving products from their points of production to location conveyance for purchase۔ یعنی کہ نقل و حمل بھی مصنوعات کو پیدا کرنے کے متعلق ہیں۔ مصنوعات کو پیداواری مقامات سے خریداری جگہ تک پہنچانے کے لیے نقل و حمل ہمارے پاس بہتر ہونے چاہیے، وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں آگے ہے اسٹورنگز یعنی کہ اشیاء خدمات کو ذخیرہ کرنا۔ Warehouse are used to store the products for further distributions۔ دوستو اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ مصنوعات کو گوداموں میں رکھ کر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں آگے اسٹینڈرڈائزنگ اینڈ گریڈنگس یعنی کہ معیاری اور درجہ بندی۔ To provide more quality products and services without variations in the quality, ensuring that products offerings meets established and gradings quality and quantity control standards for size۔ دوستو اس میں بتا رہا ہے کہ اشیاء خدمات کو معیار کے ساتھ فراہم کیے جائیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پیشکش قائم اور درجہ بندی کے معیار اور سائز کی مقداری کنٹرول پر پورا اترتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں فنانسنگ۔ اس میں بتا رہا ہے کہ پرووائڈنگ دی فنانشل ریسورسز ٹو کیری آؤٹ ڈفرینٹ فنکشنز ای.جی. پروموشنز آف پروڈکٹس اینڈ پرووائڈنگ کریڈٹس فار چینلز۔ اس میں مختلف کام سر انجام دینے کے لیے مالی وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مصنوعات کی تشہیر اور چینل کے اراکین، تھوک فروش اور خوردہ فروش، صارفین کو کریڈٹ فراہم کرنا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں آگے ہے رسک ٹیکنگ، خطرہ مول لینا۔ مارکیٹ ٹیکس آر رسک specifically when any new products introduced in a market because there are equal chance of success and failure۔ یعنی کہ مارکیٹرز خاص طور پر اس وقت خطرہ مول لیتے ہیں جب مارکیٹ میں کوئی نئی مصنوعات متعارف کروانی ہو، کیونکہ کامیابی اور ناکامی انہی مقامات پر ہوتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ یعنی کہ مارکیٹنگ کا انتظام۔ مارکیٹنگ مینجمنٹ is the art and science of choosing targets, markets and building profitable relationships with them, creating, delivering and communicating superior customers value is key۔ دوستو اس میں بتا رہا ہے کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ ٹارگٹ مارکیٹوں کو منتخب کرنے اور ان کے ساتھ منافع بخش قائم کرنے کا فن ہے۔ مارکیٹنگ مینجمنٹ کی ہدف مارکیٹوں کے ساتھ تبادلہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔
نیکسٹ چلتے ہیں آگے ہیں ڈیمانڈ مینجمنٹ یعنی کہ مطالبہ اور انتظام. Marketing management is concerned with increasing demand as well as changing or even reducing demand. Marketing management is concerned not only with findings and increasing demand. ٹھیک ہے دوستو، اس میں وہ مارکیٹنگ کے تعلق بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ مانگ کو کم کرنے یا زیادہ کرنے سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق نہ صرف گاہکوں کو تلاش کرنا ہے بلکہ ان کی مانگ کو بڑھانا اور کم کرنے سے بھی ہوتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں بلڈنگ پروفیٹیبل کنزیومر ریلیشن شپ، منافع بخش کسٹمرز کے ساتھ تعلقات قائم کرنا. بیانڈ ڈیزائن اسٹریٹجیز ٹو اٹریکٹ نیو کسٹمرز، مارکیٹنگ آرگنائزیشنز آلسو گو آل آؤٹ ٹو ریٹین کرنٹ کسٹمرز اینڈ بلڈنگ لاسٹنگ کسٹمرز ریلیشن شپس. دوستو اس میں بتا رہا ہے کہ مارکیٹنگ تنظیمیں موجودہ گاہکوں کو برقرار رکھنے اور دیر پا کسٹمرز تعلقات قائم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی کہ بیفور گوئنگ in the details of customer relationship marketing, first we should know that what is relationship marketing. نیکسٹ چلتے ہیں آگے ہمارے پاس CRM کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں کیا بتا رہا ہے CRM is the overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. دوستو اعلیٰ گاہک کی قدر فراہم کرنے کے لیے منافع بخش کسٹمرز بنانے اور برقرار رکھنے کا مجموعی عمل ہے. CRM کسٹمر ریلیشن شپ تھیوری آگے دکھائی گئی ہے. اس میں ہے سب سے پہلے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی کہ صارف کا رابطہ کاری کا انتظام کیا ہے وہ اس میں بتایا گیا. نیکسٹ چلتے ہیں آگے دی بیسک گولز آف دی CRM اور یعنی کہ بیسک جو گولز ہیں نا وہ CRM کے بنیادی اہداف کیا ہیں وہ ہیں کسٹمر ریلیشن شپ مارکیٹنگ پرووائڈز دی کی ٹو ریٹیننگ کسٹمرز اینڈ انوالوز پرووائڈنگ فائنینشیل اینڈ سوشل بینیفٹس ایز ویل ایز اسٹرکچرل ٹرائی ٹو دی کسٹمر. دوستو اس میں کسٹمر ریلیشن شپ مارکیٹنگ صارفین کو برقرار رکھتی ہے. یہ صارفین کو سماجی فوائد کے ساتھ ساتھ ساختی تعلقات بھی فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ دوستو آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے. شکریہ، اللہ حافظ.